رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنا سابقہ سبق تو آپ کو نہیں سناؤں گا جو کرورے پہ ہمارا لیکچر چل رہا ہے۔ آج نا اصل میں وہ ملتان میں جو لیکچر ہونا اس میں وقت کم تھا، لیکن میرا لیکچر کچھ تھوڑا زیادہ لگتی تھا۔ وقت انتہائی کم ہونے کی وجہ سے وہ دو صحباب نے بہت زیادہ مجھے گالیں کی ہیں کہ آپ نے کچھ بتایا ہے، کچھ نہیں بتایا، کچھ اس کے ابہام باقی ہیں۔ تو لیکچر کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کوئی تھوڑا سا اس کی باقیات بھی رکھوں گا اور تھوڑی مکمل بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ میرا آج جو بندہ پوری توجہ سے سنے گا وہ اللہ کی رحمت سے وہ بہترین قسم کا دل کا معالج ہوگا، جس کو ہارٹ اسپیشلسٹ کہتے ہیں۔ اور میں نے اس کو کیسے کامیابی سے علاج معالجہ کیا، میں آپ کو کچھ چند مثالیں دیتا ہوں۔ میرے پاس ایک مریض آتا ہے، کہتا ہے حکیم صاحب مجھے ڈاکٹروں نے بتایا کہ یار آپ نا اکیلا سفر نہ کرو، ادھر ادھر نہ جاؤ، کوئی بندہ ساتھ رکھو، آپ کو کسی وقت بھی آپ کے دل کے 3 وال بند ہیں تو آپ کو موت ہو سکتی ہے، اور باقاعدہ آپ آرام کریں اور یہی آپ کے لیے بہترین ہے۔ میں نے بولا یار اچھا آپ نے اس طرح کیا ہے، آپ میری بات کی طرف توجہ دیں، اس طرح کا ہوگا، دیکھیں بات سنیں۔ اس نے بولا میرے دل کے 3 وال بند ہیں، ایک وال میرا کام کر رہا ہے، 4 ہی تو ہوتے ہیں، 3 تو نہیں ہوتے، 4 تو 4 ہوتے ہیں، یہ 3 بند ہے، 3 اب کام نہیں کر رہے۔ صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایسا کلیہ دیا ہے، ایسا قاعدہ کلیہ دیا ہے، ایسے ہمیں سبق دیے ہیں، ایسے قوانین دیے ہیں جن کو ہم نے فالو کر کے یار کم سے کم اتنا تو بندہ فالو کر سکتا ہے کہ میں نے مریض کو دیکھا، میں نے مریض سے پوچھا یار آپ مجھے یہ بتاؤ آپ اپنے جسم کے اندر محسوس کیا کرتے ہو۔ یہ مریض کی ہسٹری میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مریض کہتا ہے حکیم صاحب مجھے جب میں چلتا ہوں تو میرے سینے میں درد آتا ہے، میرے بازوؤں میں درد آتا ہے، میرے پیٹ میں بہت زیادہ گیس ہوا بن جاتی ہے، میرا جسم تھکا رہتا ہے، میرے گلے میں بلغم آتی ہے، میری رائٹ سائڈ کی ٹانگ ساری میں درد آتی ہے، میرے پاؤں پنڈلیاں سن ہو جاتے ہیں، اور 300 تک مجھے شوگر رہتی ہے۔ یاد رکھیں جو بندہ شوگر کی دوائی کھاتا ہے وہ دل کا مریض 100% بن جاتا ہے۔ جو مریض دل کی دوائی کھاتا ہے شوگر کی دوائی کے ساتھ ساتھ اس کے گردے ضرور فیل ہوتے ہیں۔ یہ چینل آپ نے یاد رکھنا ہے، سبق یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلے شوگر ہوتی ہے، شوگر کے جو دوائی کھانا شروع کر دیتا ہے عارضی طور پہ شوگر عارضی طور پہ کنٹرول ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ دل کا مریض 100% ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ آنکھیں بند کر کے کہیں گے، یہ تجربہ مشاہدہ میں آپ کے سن، اس نے جب مجھے ساری سچویشن بتائی، شباز بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جائے یار، ہلو عباس فوٹو سیشن کے لیے بیٹھ، گل دھیان نہ سنن دے، کرن دا موقع دے، گل نہ سن تو مریض نے مجھے جب یہ کیس ہسٹری دی، میں نے اس کی پھر میں نے نبض دیکھی، مجھے نبض کے اندر جو محسوس ہوا میں نے کہا یار یہ تو نبض عضلات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور عضلات کے بھی ورم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ میں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی تندرستی دے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب میں نے اس مریض کو دوائی دی، میں نے اس کو 3 مسل دوائی دی صبح خالی پیٹ، 1 گولی روزانہ۔ کتنی دوائی دی؟ 3 ٹائم دوائی نہیں دی۔ میری دوائی کی گولی مسل کے دانے جتنی ہے، تما اور مصبر کتنی ہے؟ مسل کے دانے جتنی دوائی ہے، 3
اب اس کی نبض کو میں نے جب دیکھا، اس کے پیٹ میں سے ہوا گیس ختم، اگلے ہفتے وہ بالکل حشاش پشاش، خوش، بلڈ پریشر اس کا ٹھیک، شوگر اس کی ٹھیک۔ کون سی دوائی دی ہے؟ بہت بڑی دوائی دی ہے، مار کا دوائی دی ہے؟ نہیں، دیکھیں قاعدہ کلیہ کیا اس کو معلوم ہے۔ اب 3 ہفتوں کے بعد وہ مریض جو صرف کالے چنے کا شوربہ پیتا رہا، دال مسر کا شوربہ پیتا رہا، ثابت مسر کا شوربہ پیتا رہا، اس میں سرخ مرچ پیاز ٹماٹر ڈال کے نمک نہیں ڈالا، یاد رکھیں ادھر سٹیج پہ بھی میں نے بتایا تھا کہ عضلاتی غدی اور عضلاتی سابی، یہ 2 ادویات میں جو اغذیہ میں آپ نے مسالہ ڈالنا، اس مسالے میں آپ نے نمک نہیں ڈالنا۔ اگر آپ نمک ڈالیں گے تو آپ اپنے علاج معالجے میں فیل ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے استاد محترم اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا گھر بنائے، آخری درجات اللہ ان کے بلند کرے، استاد محترم عبدالحکیم صاحب نے یہ ہمیں بہت پکا کیا کہ آپ نے عضلاتی صابی عضلاتی غدی کی دوائی کے اندر نمک نہیں ڈالا، اور واقعی اس کا رزلٹ پھر ہم 100% دیکھتے تھے۔ اب وہ بندہ 3 ہفتے کے بعد وہ اپنے جانوروں کو چارہ ڈالتا ہے، اپنی کھیتی باڑی کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹریکٹر چلانا شروع کر دیتا ہے، کئی چلانی شروع کر دیتا ہے۔ تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جاتا ہے 3 ہفتے کے بعد، میں نے اسے بولا ڈاکٹر سے آپ نے صرف ایک کمنٹس لینے ہیں کہ یار میں آپ کی دوائی کھاتا رہوں اور اب میں ٹھیک ہوں، اور میرے دل کے بال چیک کرو اب میرے دل کے بال کی کیا صورتحال ہے۔ وہ 3 ہفتے کے بعد استاد محترم وہ جاتا ہے، جا کے ایکو چیک کرواتا ہے، کہتا ہے یار آپ کے دل کے بال تو بالکل ٹھیک ہے۔ 3 ہفتے مسلسل 3 دوائی صبح خالی پیٹ کھاتا رہا۔ کون سی دوائی دی ہے؟ بہت بڑی دوائی دی ہے؟ نہیں دوائی دی۔ ہمارے لیے تو یہ سونا دینے کے برابر ہے، ہمارے لیے تو یہ سونے سے بھی اوپر کچھ ہے، یہ جو صابر صاحب کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ہم تو اس کو معمولی جانتے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن صابر صاحب نے ہمیں ایک کلیہ دیا ہے کہ آپ نے دوائی دینی کب ہے۔ صابر صاحب نے ہمیں کلیہ دیا ہے، یہ مبادیت طب ہے، یاد رکھیں گے۔ ایک میں نے آپ کے سامنے یہ کیس رکھا، دوسرا کیس دیکھیں، ملتان سے قریب کوئی علاقہ ہے، وہاں سے ایک میرے پاس مریض آتا ہے، وہ کہتا ہے حکیم صاحب ڈاکٹر حضرات نے مجھے بولا کہ آپ کو بیٹری ڈالی جائے گی، آپ کا دل کام نہیں کرتا۔ میں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب میں نے بولا یار آپ اپنی مجھے کیس ہسٹری سناؤ گے، آپ کو تکلیف کیا کیا محسوس ہوتی ہے۔ میں پہلے بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں مریض کی بات سننے کا حوصلہ رکھیں، مریض کی بات سنا کریں، مریض جو کہتا ہے اس کو سننے کی کوشش کریں۔ یہ نہ کہیں کہ آپ کو اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ آپ کا ٹیوا کبھی کبھی چلے گا، ہر دفعہ نہیں چلے گا۔ پہلے آپ پکے ہو جائیں، پہلے قاعدہ کلیہ سیکھ جائیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بات سچی نکلا کرے گی۔ پہلے آپ مریض کو صرف اس کی کیس ٹیکنگ کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ وہ مریض کہتا ہے حکیم صاحب مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا دل نیچے کو گرتا جاتا ہے، یا اس کے الفاظ ہیں ایسے لگتا ہے میرا دل بالکل نیچے ہی چلا گیا، بیٹھا جاتا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے دل کو بیٹری ڈالی جائے گی تو یہ اپنی زندگی گزار سکے گا، ادروائز نہیں۔ وہ کہتا ہے میرے پاس ڈاکٹر نے 3,70,000 روپیہ مجھ سے مانگا ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، 3,70,000 روپیہ مجھ سے مانگا ہے دل کی بیٹری ڈالنے کے لیے۔ تو بیٹری کے انہوں نے کچھ ایسے کمنٹس مجھے دیے ہیں کہ ایک بیٹری اتنے کی ہے، کتنے کی ہے، کتنے کی ہے، وہ آپ کے دل میں ڈالی جائے گی تو آپ صحیح ہو جائیں گے۔ تو میرے پاس آ جاتے ہیں اپنی ہسٹری لے کے سارا کچھ۔ میں نے جب اس کی نبض دیکھی تو نبض چل رہی تھی متفاوت۔ نبض کون سی تھی؟ بطیء مائل متفاوت، جس کو کہتے ہیں اعصابی عضلاتی۔ صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 170 171
امراض و علامات کا صفحہ ہے، اس کے اوپر صابر صاحب نے لکھا ہے کہ جو اختلاج قلب ہوتا ہے نا، یہ عضلاتی صابی تحریک میں ہوتا ہے. جو خفقان القلب ہوتا ہے وہ غدی عضلاتی تحریک میں ہوتا ہے. جو غروب القلب ہوتا ہے وہ اعصابی عضلاتی تحریک میں ہوتا ہے. اب میں نے نبض دیکھی تو میں نے دیکھا کہ یہ اس کو تو غروب القلب ہے. اس کو غروب القلب کا جب میں نے اس کو مریض کو بٹھا کے میں نے اس کو اعصابی عضلاتی نبض دیکھی، میں نے اس کو ارجن کی پوڑی موٹی سی بنا کے دی، ایک ماشے سے زیادہ مقدار ہو. تو اللہ رب العزت کی مہربانی دیکھیں کیسا. وہ 2 ہفتے کی دوائی 15 دن کے بعد 15 دن کی دوائی لے کے میرے پاس سے جاتا ہے، ارجن دوائی کھاتا رہتا ہے. ارجن کا کہوا پلایا میں نے اسے، تو ارجن کا کہوا پینے کے بعد اس کو جا کے 1 ہفتے کے بعد اس نے مجھے یہ بتایا کہ اب میرا دل خراب ہونا شروع ہو گیا. اب میرا دل خراب ہوتا ہے، جب میں کوئی چیز کھاتا ہوں میرا دل خراب ہوتا ہے. میں نے بولا یار آلو بھارا املی آپ کے پاس مل جائے گا؟ کہتا ہے ملے گا. میں نے رات کو بھگو، ٹھیک ہے، اس کا پانی صبح آپ نے پینا شروع کر دینا، سارا دن میں پی لو. اس نے پتی کا کہوا، پتی کے کہوے کے ساتھ میں نے اس کو ارجن دیا. نبض بالکل ہی غروب القلب والی تھی. اور غروب القلب کب ہوتا ہے؟ جب دل کے غلاف میں پریشانی ہوتی ہے. کہاں پہ ہوتی ہے؟ دل کے غلاف میں. اور یہ پردہ جو دل کے اوپر غلاف کا بریک جھلی ہے، یہ اعصابی جھلی ہوتی ہے، اور اس کا تعلق اعصابی غدی یا اعصابی عضلاتی. صابر صاحب نے 2 ہی تعلق بیان کیے ہیں. جب میں نے نبض دیکھی تو نبض کے اندر بطی مائل متفاوت نبض تھی، بطی مائل متفاوت نبض تھی. میں نے اس کو ارجن دیا، 3 نمبر شوربے دیے اس کو پینے کے لیے. تو اب 2 ہفتے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے ایک اور اس کے ساتھ علاج بالتدبیر بھی بتایا تھا کہ آپ نے 5 کلو والی بوتل لینی ہے، اس میں اندر پانی ڈالنا ہے، 2 بالٹیاں ادھر ادھر اٹھا کے آپ نے پیدل چلنا ہے صبح آدھا گھنٹہ. کہتا ہے یار مجھ سے چلا نہیں جاتا، میرا دل بیٹھ جاتا ہے. تو اب وہ الحمدللہ اللہ رب العزت کی احسان سے وہ مریض میرا ارجن کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اب اس کو دل کی بیٹری ڈالنے کی ضرورت ہے. اگر اس کے 3,70,000 روپے بچ سکتے ہیں، آپ بھی کسی کے لیے مسیحا بن سکتے ہیں. بات سمجھنے والی ہے. بات سمجھے کہ میں نے اس کو ارجن کیوں دیا. اگر مجھے نبض نہ آتی ہوتی اور میں نے پہلے ہی غروب القلب کا نام سنا ہوتا اور نام سن کے میں نے دوائی تجویز کرنے کی کوشش کی ہوتی تو مجھے بھی وہ جپوتیاں دینی چاہیے تھی، خمیرہ آپریشن حکیم ارشد صاحب والا دینا چاہیے تھا، مروارید دینا چاہیے تھا، لولو دینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، دوال مسک دینی چاہیے تھی. اس طرح ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ کا کروڑ پر احسان الحمدللہ کہ ہم نے نبض کی متفاوت سری بتی متواتر متفاوت کچھ سیکھا ہے. برائے مہربانی آپ بھی سیکھیں. تشخیص میں کوئی شک نہیں، صابر صاحب کے قاعدے کلیے میں کوئی شک نہیں. کر کے دیکھیں، توجہ دیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو کامیابی نہ ملے. آگے بات سنیں. ایک تیسرا مریض کہتا ہے حکیم صاحب میں جب بھی کوئی کھانا شانا کھاتا ہوں تو کھانا کھانے کے بعد آپ مجھے ایسے ہوتا ہے. یہ عورت ہے، عمر اس کی 50 سال ہے. کہتی ہے حکیم صاحب جب میں کھانا کھاتی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے میرا دل جو ہے نا وہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور مجھے تریلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں، مجھے گھر والے لے گئے کہ کارڈیالوجی جاؤ، آپ کے دل کا مسئلہ ہے. میں نے بولا ٹھیک ہے. اچھا، تو کہتی ہے کہ جب میں کارڈیالوجی کی تو انہوں نے بولا کہ آپ کو ہارٹ فیلئر ہے، آپ کا دل جو ہے نا وہ فیل ہوتا جا رہا ہے. یاد رکھیں کہ ہارٹ فیلئر یہ کیا چیز ہے؟ یہ دل کی تحلیل ہے، غدی تحریک ہے. غدد کی تحریک کے اندر خفقان ہوتا ہے، عضلات کی تحریک کے اندر اختلاج ہوتا ہے، عضلات کی تسکین کے اندر غروب القلب ہوتا ہے. یہ تینوں نسخے صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیے. تو میں نے جب اس کو یہ دیکھا کہ یہ غدی تحریکی مریض ہے
تو اب میں نے